أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لال میرا کہیں کھو گیا ہے، کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھی یار ماں کی صدا ہے. اس کو میں لال کہہ کے بلاؤں، اور محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على شفیع المذنبین وخاتم النبیین سیدنا المؤید بشیرنا المسدد نذیرنا المجدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعطرته الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المیامین المعصومین المظلوم الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقرآنہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. صلوات. باغ زہرا کی ان مجالس کا جو انداز اور طریقہ کار ہے، شرکائے مجلس میں سے اکثریت اس سے آگاہ ہے. اس اعتبار سے عام مجالس کے مقابلے میں اس مجالس میں سوال و جواب بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر صاحبان ایمان کے سوالات کیونکہ مجلس کے موضوع سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے اس کا جواب مجلس ہی میں دے دینا زیادہ بہتر ہے. ایک سوال کہ جس کا جواب مجھے کل دینا تھا لیکن وقت کی کمی اور موضوع کی طوالت کی وجہ سے یہ جواب آپ کی خدمت میں نہ آ سکا. بہرحال سوال مجھ تک پہنچا دیا گیا. مسئلہ 2 یا 3 دن پہلے بیان کیا گیا تھا کہ بعض روایات اسلامی میں چچازاد بھائی بہن کی شادی سے روکا گیا ہے. یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ روایت مکروہ کے مقام تک ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ روایت جو یہ ممانعت بیان کر رہی ہے کراہیت کی منزل تک ہے تو پھر معصوم کے گھرانے میں ہمیں ایسی مثالیں کیوں مل رہی ہیں کہ چچازاد بھائی بہن کی شادی کی گئی. جب روایت بیان کی گئی تھی اسی وقت اشارتاً تذکرہ ہو گیا تھا، لیکن بہرحال تفصیل بیان کرنے کا اس وقت موقع نہ تھا. تفصیل آج سن لیجئے. اور اس تفصیل کو اگر میں اصول فقہ کی مدد سے بیان کروں تو بات بہت لمبی ہوتی جائے گی، لیکن پھر بھی اشارہ کر دیا جائے کہ وہ عمل کہ جس کی وجہ اور علت روایت میں ساتھ ساتھ موجود ہو، تو جہاں پہ وہ علت نہ پائی جائے وہ عمل خود بخود جائز ہو جاتا ہے. بطور مثال یہ چچا کی بیٹی سے یا چچا کے بیٹے سے شادی کرنے کی ممانعت
بنیادی طور پر اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی ناراضگی ہے یا شریعت کی کوئی خلاف ورزی ہے یا اسلام کے کسی اصول کو توڑنا ہے، بلکہ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ عام طور پر بزرگوں میں اگر کوئی جسمانی خرابی ہوتی تو وہ ایک پشت کے بعد دوبارہ ابھر کے سامنے آ جاتی، اور اسی لیے اگر کسی گھرانے یا خاندان کو یہ اطمینان کہ وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ روایت جو بہرحال مکروہ کے معیار تک بھی نہیں، پھر بھی اس روایت کی خلاف ورزی معاذ اللہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ پھر روایت روک ہی نہیں رہی ہے، منع ہی نہیں کر رہی ہے اس عمل سے۔ اگر آج بھی ہمارے گھرانوں میں یہاں چچا زاد بھائی بہن کی شادی ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ دادا اور پردادا ہر اعتبار سے جسمانی طور پہ بیماریوں سے محفوظ تھے، تو اب یہ روایت رکاوٹ نہیں بن رہی ہے، معصوم منع نہیں کر رہے۔ باقی گھرانوں کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے، لیکن بہرحال اگر کسی کے پاس ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہے یا کسی اور وجہ سے معلومات ہیں تو جائز ہو جائے گا یہ عمل، جائز پہلے بھی ہے لیکن بالکل ہی جائز ہوگا۔ خاندان اہل بیت کا مسئلہ ہی بالکل علیحدہ، وہاں چونکہ پوری نسل ہی چلی ہے اور یہ علی اور فاطمہ سے، اور اس کائنات میں علی اور فاطمہ سے زیادہ افضلیت کے علاوہ روحانی اور جسمانی اعتبار سے بھی کامل ترین کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔ وہ جو ممانعت آ رہی ہے جسمانی خرابی اولاد میں منتقل نہ ہو، لیکن جہاں پہ کوئی جسمانی عیب اور خرابی ہے ہی نہیں، جہاں پہ بزرگ کامل ترین نمونہ ہے انسانیت کا، وہاں چونکہ وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اس لیے خاندان اہل بیت میں اس کے برعکس سنت چلی کہ معصوم نے کہا کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، اور زیادہ شادی خاندان ہی میں کی گئی۔ یہی مسئلہ اگر کسی اور گھرانے میں بھی پیش آ جائے تو وہاں بھی بالکل اجازت ہوگی۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اعمال عاشورہ اور جو عاشورے کے دن فاقے کا مسئلہ، اگر عورت حالت نجاست میں ہے تو کیا ان کو انجام دیا جا سکتا؟ حالت نجاست میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن حالت نجاست میں فاقے کی اجازت بلکہ حکم ہے، جو ایک پاک آدمی کے لیے حکم ہے وہی اس عورت کے لیے بھی ہے۔ اور اعمال عاشورہ نماز کے علاوہ باقی تمام اعمال بھی اس حالت میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کل ضمنی طور پر، ہمارا اصل موضوع تو نہیں ہے، ضمنی طور پہ شادی بیاہ کے موقع پہ گانے وغیرہ کے بارے میں مسئلہ آیا تھا، جو ڈھول کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کیا حکم ہے، اور اگر بغیر میوزک کے شادی بیاہ کے گیت گھر کے اندر لڑکیاں گائیں تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا مسئلہ؟ اگر میوزک کے بغیر یہ گیت گائے جا رہے ہیں اور کسی نامحرم کے کان تک آواز نہیں جا رہی، اور یہ بڑی مشکل شرط ہوتی اس اعتبار سے کہ ہمارے یہاں محرم و نامحرم کو وہ اسلامی تصور ہی نہیں ہے کہ جس میں دیور اور بھاوج میں بھی پردہ ہو، بہنوئی اور سالی میں بھی پردہ ہو، چچا زاد بہن بھائی میں بھی پردہ ہو، لیکن بہرحال اگر لڑکیاں اس بات کا خیال کرتے ہوئے یہ گا رہی ہیں کہ یہ آواز نامحرم کے کان تک نہیں جا رہی تو یقیناً شادی بیاہ کے گیت گانے کی اجازت ہے۔ اور جو ڈھول اس موقع پہ استعمال ہوتا ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا فی الحال موقع نہیں ہے۔ دو تین مسئلے اور فقہ کے ہیں، اس کے بعد ایک مرد مومن کا ایک انتہائی اہم تاریخ سے متعلقہ مسئلہ، اور پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ البتہ یہ مسئلے جو کسی خاتون نے پوچھے ہیں ان میں ایک مسئلہ بہت طویل ہے، اس کا جواب دینے سے میں معذرت طلب کروں گا، مختصراً جواب دے دوں گا۔ پہلا سوال جو ہے وہ وہی ہے کہ جو ابھی انجام دے دیا گیا، جو ابھی آپ کی خدمت میں پہنچا دیا گیا کہ نجاست کے عالم میں شب عاشورہ کے اعمال اور نماز شب۔ نماز تو بہرحال عورت حالت نجاست میں انجام نہیں دے سکتی ہے، لیکن باقی سارے اعمال اس حالت میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جانماز اور چادر کو بعد میں پاک کرنا ضروری ہوگا؟ جی نہیں، وہ جانماز بھی پاک رہے گی، وہ چادر بھی پاک رہے گی، جو اس حالت میں اوڑھ کے اعمال انجام دیے گئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کی ایک ایسی محفل ہے کہ جہاں کوئی مرد نہیں ہے، تو وہاں اگر بال اور کوہنی تک ہاتھ نظر آئے تو کوئی گناہ نہیں، اس سے زیادہ بھی جسم اگر کھلا ہوا ہو تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ اسلام میں پردے کا مسئلہ نامحرم مردوں کے مقابلے میں آتا، لیکن اگر محرم مرد یا خالی عورتوں کا اجتماع
تو سوائے ناف سے گھٹنے کے علاوہ باقی سارے جسم کا پردہ ثابت ہو سکتا ہے اور شرعاً اس کی اجازت ہے. تو یہ بال اور کونی تک ہاتھ کھلنا یہ تو بالکل ہی جائز ہے. نماز کے دوران کیا عورت کے لیے موزے پہننا واجب ہے؟ عورت کے لیے نماز کے دوران نماز کی خاطر موزے واجب نہیں، لیکن اگر حالت نماز میں کوئی نامحرم اس طرح موجود ہے کہ اس کی نگاہ عورت کے پیروں پر پڑے گی، تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے اور مسائل سے دوری کا نتیجہ کہ جو زیادہ اہم مسئلہ ہے اسے پس پش ڈالا جاتا، اور جو اہم تو ہے لیکن کم اہم مسئلہ ہے اس کے اوپر جھگڑے ہو جاتے. عورت کے پردے میں چہرہ شامل ہے یا شامل نہیں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ، لیکن اس اعتبار سے یہ مسئلہ نمبر 2 پہ ہے کہ تمام علماء متفق ہیں کہ پیر تو عورت کو چھپانا واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. چہرے میں اختلاف ہے، تو پیر کا پردہ شریعت کے اعتبار سے زیادہ اہم ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی جو چہرے کے پردے کی وجہ سے امام خمینی کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، وہ حضرات بھی پیروں کے پردے کی جانب سے بالکل لاپرواہ. یعنی دوسرے الفاظ میں بات شریعت کی نہیں ہوئی، بات ماحول کی ہوئی، کلچر کی ہوئی، بزرگوں کے طریقے کی ہوئی. اور یہی خرابی ہے جو اسلام پر عمل کرنے میں پیدا ہو جاتی کہ ہم اپنے ماحول اور معاشرے کے مسائل کو شریعت کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے، بہرحال مختصر ہی کہ نامحرم سے عورت کے لیے پیر چھپانا واجب ہے، لیکن نماز میں واجب نہیں، نماز کے لیے واجب نہیں. اب اگر عورت ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے کہ کوئی نامحرم نہیں، یا محرم مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا کوئی بھی نہیں، تو پیر کھول کے نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن اگر نامحرم مرد دیکھنے والے ہیں تو پیر پھر چھپانا پڑیں گے. موزے تو پہننا واجب نہیں، چادر سے چھپا لیے جائیں، مسلح سے چھپا لیے جائیں، پیر چھپانا واجب ہے. لیکن پھر بھی اگر عورت پیر نہ چھپائے، نامحرم ہے، نماز میں پیر نہ چھپائے تو نماز غلط نہیں ہوگی، صرف گناہ ملے گا. لیکن اگر بالوں کو نہ چھپایا جائے تو بال چھپانا چونکہ نماز کا حصہ ہے، اس لیے اگر بالوں کو نہیں چھپایا تو نماز ہی غلط ہو گئی. موزے اور بالوں کی چادر میں یہ فرق ہے کہ موزے کسی بھی حالت میں نماز کی خاطر واجب نہیں. یہاں تک کہ نامحرم اگر ہے بھی اور پھر بھی موزے نہیں پہنے اس کا گناہ ملے گا، نماز صحیح رہے گی. اور ان کا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ جو شریعت میں واجب غسل ہے ان کا ایسا مختصر اور آسان طریقہ بتائیے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ توضیح سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. مختصر اور آسان طریقہ اگر آپ کو سمجھنا تو آپ کی مدد کے لیے یہ کہا جا سکتا کہ بہرحال میں نے اب سے چند سال پہلے بعض مخلص مومن دوستوں کی مدد سے وضو، غسل اور تیمم کے مسائل کے لیے ایک ویڈیو کیسٹ تیار کیا. اگر آپ کے لیے وی سی آر کا اور ٹی وی کا انتظام کرنا آسان تو آپ کسی بھی نجفی کیسٹ لائبریری کی برانچ سے یہ ویڈیو کیسٹ حاصل کیجئے. اس کے اندر عملی طور پہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہوتا، اور مختصراً یہ ہے کہ پہلے تو نیت کریں، آسان ترین نیت، زیادہ چکر میں پڑنے کی بات نہیں. غسل جنابت کرتا یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، غسل نجاست یا غسل حیض کرتی ہوں قربتاً اللہ، بس اس سے زیادہ نیت کے چکر میں نہ پڑے. یہ نیت کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم پاک ہے تو اور نہ صابن لگانا، نہ نہانا، نہ کسی اور مسئلے میں پڑنا، بلکہ نیت کرنے کے بعد پہلے سر و گردن کو دھویا. اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں آغا خوئی کی تقلید میں ہوں، بہرحال پھر بھی بہتر یہ کہ پہلے سر و گردن کو دھویا، ایک مرتبہ پانی ڈالا کہ ہر جگہ پہنچ جائے. اس کے بعد اپنے جسم کے سیدھے حصے کو کندھے سے لے کر پیر تک اس طرح دھویا کہ اتنا پانی ڈالیں کہ ہر جگہ گیلی ہو جائے. اور اس کے بعد الٹی طرف کندھے سے لے کے پیر تک اس طرح پانی ڈالیں کہ سارا جسم گیلا ہو جائے. یعنی آدھی بالٹی کے اندر شریعت کا غسل مکمل ہو سکتا ہے. ہاں اگر جسم پر کوئی اور نجاست لگی، وہ جو حالت نجاست کا زمانہ تھا، اس کا پسینہ، اس کا میل کے علاوہ کوئی اور نجاست ہے تو پہلے ایک مرتبہ احتیاطاً اپنے جسم کو صابن سے دھو لیں، وہ بھی احتیاطاً. اور پھر غسل کا طریقہ بہرحال صرف اتنا، نیت کی، سر و گردن کو دھویا، اس کے بعد کندھے سے لے کے پیر تک پہلے جسم کا سیدھا حصہ اور اس کے بعد جسم کا الٹا حصہ، وہ بھی پانی
حد سے زیادہ بہانے یا ٹنکیاں خالی کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہ جسم گیلا ہو جائے۔ اور اگر آپ کبھی غور کریں تو ایک پیالی جو چائے کی ہوتی اس میں اتنا پانی ہے کہ کندھے سے لے کے ہاتھ تک گیلا ہو سکتا ہے، بس اتنا مختصر پانی جو ہے، یعنی چائے کی 4 یا 5 پیالیوں میں آپ کے جسم کا ایک حصہ گیلا ہو سکتا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سوال خاتون نے کیا ہے، اور خواتین غسل کے مسئلے میں اتنا پانی ضائع کرتی ہیں کہ کراچی کے پانی کا مسئلہ کبھی حل نہ ہو پائے گا۔ تو شریعت کے اس مسئلے کا خیال رکھیے گا کہ حد سے زیادہ پانی کا استعمال حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے شک اور وسوسے بڑھتے رہتے ہیں۔ برادر ایمانی میں کا ایک آخری سوال کہ اس بات کی تفصیل معلوم کرنا کہ شہادت کے بعد شہداء کے کٹے ہوئے سر تو شام لے جائے گئے تھے، اس میں سے کتنے کٹے ہوئے سر واپس آئے اور یہ سر پھر کہاں دفن ہوئے ہیں؟ شہداء کے کٹے ہوئے سروں کے دفن کے بارے میں روایتیں بہت زیادہ مختلف ہیں، بہت زیادہ مختلف روایتیں، اور علماء کرام اب تک ان تمام روایتوں کو حل نہیں کر سکے، لیکن مختصراً جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب یہ کٹے ہوئے سر شہداء شام پہنچے اور اس کے بعد خاندان اہل بیت کو رہائی ملی، تو جن چیزوں کو خاندان اہل بیت نے واپس مانگا تھا اس میں لوٹے ہوئے تبرکات کے علاوہ یہ کٹے ہوئے سر بھی تھے، اور انہیں لے کے واپس آئے۔ اب بعض روایتیں کہتی کہ جو کہ اہل بیت کی واپسی کربلا سے ہوئی تھی، اس لیے واپسی میں کربلا ان سروں کو اسی ترتیب کے مطابق کہ باقی شہداء کے سر گنج شہیدہ اور امام مظلوم کا سر ان کی زری میں دفن کیا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، واپسی کربلا سے نہیں ہوئی بلکہ براہ راست یہ لوگ مدینہ گئے تھے، تو یہ کٹے ہوئے سر مدینے لائے گئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اور ایک تیسرا نظریہ یہ کہ امام حسین کا سر، باقی سر تو یا کربلا گئے یا مدینے گئے، لیکن امام حسین کا سر اسی دوران جب اہل بیت دمشق میں قید تھے، یزید کے محل میں کسی خدمت میں معمور کسی غلام نے جان پہ کھیل کے حاصل کیا، اور وہ کربلا تو نہ آ سکا، نجف تک پہنچ گیا اور مولا کائنات کی زری کے قریب اس کٹے ہوئے سر کو دفن کر دیا۔ چنانچہ جب آپ نجف کی زیارت کو جاتے ہیں تو مستحبات میں یہ ہے کہ وہاں امام حسین کی زیارت بھی پڑھنا، کیونکہ ایک روایت کے مطابق وہاں پہ یہ کٹا ہوا سر۔ لیکن یہ 3-4 اقوال زیادہ بہتر علماء نے اس کو کہا کہ یہ تمام کٹے ہوئے سر رہائی کے موقع پہ کربلا لائے گئے اور وہاں پہ دفن کیے گئے۔ بہرحال یہ تاریخی مسئلہ، اور ہماری قوم میں اب اتنا شوق پیدا ہو رہا کہ دینی، دنیاوی، شریعت کے، تاریخ کے، حدیث کے سارے مسئلے دریافت کیے جا رہے، لیکن بس اس بات کا آپ کو خیال کرنا کہ جس وقت آپ اپنی اس تمام معلومات کو بڑھائیں اور اس معلومات میں اضافہ کریں تو ہر وقت ذہن میں اس بات کو رکھنا کہ شیطان انتہائی مضطرب، بے چین اور پریشان ہو جاتا جب وہ کسی مومن کو اس انداز سے راہ حق پہ آتے دیکھتا۔ شیطان کے لیے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مومن نماز پڑھ رہا، یہ بھی ایک مسئلہ، لیکن بہت بڑا مسئلہ نہیں، زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ مومن صحیح نماز نہ پڑھنے پائے۔ شیطان کے لیے مومن کا روزہ ایک مسئلہ، اور شیطان کا انٹرویو نامی کیسٹ میں یہ ساری تفصیل ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے تو شیطان کو کیا نقصان پہنچتا، مومن کا روزہ شیطان کو کیا تکلیف دیتا، مومن کی تلاوت قرآن شیطان کو کیا نقصان پہنچاتی۔ لیکن نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حج اور دیگر واجبات زیادہ بڑا مسئلہ شیطان کے لیے اس وقت بنتا کہ جب مومن صحیح طریقے سے ان کو انجام دینے لگتا۔ چنانچہ شیطان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی کہ کسی طرح بھی صاحب ایمان کو اگر عبادتوں سے نہیں روک پایا، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس کو عبادت ہی سے غافل کر دو، ذہن میں تصور ہی نہ رہے کہ حلال و حرام بھی کوئی چیز، ذہن میں خیال ہی نہ رہے کہ اطاعت خدا بھی کوئی چیز۔ اور اس کے لیے بہترین علاج یہ کہ جب تم کسی کو یہ اطمینان دلا دو کہ فلاں نعمت تو تمہیں مل کے رہے گی، وہ تو ہے ہی تمہارے ہاتھ میں، تو اس کے بعد وہ کبھی بھی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو بس ایک مرتبہ مومن کو یہ اطمینان دلا دو کہ جنت کیونکہ تمہارے لیے پکی ہو گئی ہے، اس لیے کیا ضرورت ہے تمہیں نماز کی زحمت اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے تمہیں روزے کی زحمت اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے تمہیں حلال و حرام کے مسئلے کا سامنا کرنے کی۔ اچھا، شیطان کی یہ بات صحیح بھی ہے
یعنی مومن کی جنت بالکل پکی ہے. معصوم کا جملہ کہ جو کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان اور محبت اہل بیت تمہارے دل میں ہے تو جنت تو تمہیں مل کے رہے گی. لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شیطان اس طرف آپ کو توجہ نہیں ہونے دیتا کہ جنت سے پہلے بھی تو کچھ مرحلے ہیں کہ جس سے ہم کو گزر کے جانا ہے. بہرحال اعمال سے غافل کرتا ہے. اور اگر کوئی مومن ان شیطانی ہتھ کنڈوں کا اور شیطانی جال کا مقابلہ کرتے ہوئے راہ حق پہ آ جاتا ہے کہ نہیں جب میں آل محمد کا ماننے والا ہوں تو یقیناً یہ اعمال میرے لیے لازم ہے، وہاں پہ شیطان اس سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ عبادت کرے لیکن غلط طریقے سے کرے، عبادت کرے لیکن مسئلہ جانے بغیر کرے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مومن بیچارہ نیکی کرنے جاتا ہے گناہ بن جاتا ہے، مومن بیچارہ اچھائی کرنے جاتا ہے خرابی بن جاتی ہے. جیسے میں کل مثال دے رہا تھا کہ بے شمار گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مومن نے مسجد کا رخ کر لیا، لیکن ایک مسئلہ اسے نہیں معلوم، تو اب مسجد میں جانا اس کے لیے ایک اور بڑا گناہ بن گیا، بلکہ اہم ترین گناہوں میں تبدیل ہو گیا. تو شیطان کی ایک انتہائی کامیاب سازش ہے، اور اس کے لیے شیطان جو بہترین طریقہ اختیار کرتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ مسائل کے اگر قریب جائیں گے، دین کی معلومات حاصل کریں گے، آگاہ ہو جائیں گے کہ شیطان مجھ پہ کہاں سے حملہ کرے گا، روک لیں گے. جیسے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ایک چور اور ڈاکو کہاں سے آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے تو آپ ان مقامات پہ زیادہ توجہ دیں گے. انسان کھڑکیاں مضبوط کیوں بناتا ہے، انسان دروازے مضبوط کیوں بناتا ہے، فرش پر اتنی توجہ نہیں دیتا اور چھت پر اتنی توجہ نہیں دیتا، لیکن کھڑکیوں اور دروازوں میں تالے بھی لگے ہیں، لوہے کی گرل بھی لگی ہے، حفاظت کے سارے انتظامات ہیں، کیونکہ پتا ہے کہ آنے والا چور اور ڈاکو یہاں سے آنے کے امکانات زیادہ ہیں. بس اگر معلومات ہو گئی مومن کو اور اسے پتا چل گیا کہ شیطان کے حملہ کرنے کے امکانات کہاں سے زیادہ ہیں تو وہ اپنے ان نازک مقامات کو محفوظ بنا لے گا. بس شیطان اس لیے غافل کرنا چاہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ نہیں یہ مومن تو میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، پھسلا جا رہا ہے، تو اب بہترین طریقہ وہ اختیار کرتا ہے کہ ان علماء ہی کے بارے میں بدگمان کر دیا جائے جو مسئلہ تم تک پہنچا رہے ہیں، ان مراجع ہی کے بارے میں تمہارے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کر دی جائیں جو مسئلہ تم تک پہنچا رہے ہیں. اس لیے کہ جس کی بات پہ عمل کرنا ہے اگر ہمیں اسی انسان پہ بھروسہ نہ رہے تو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اب امام معصوم کی عصمت کی دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ جو خود گناہ گار ہے وہ دوسرے کو کس طرح سے نیکی کا پیغام پہنچا سکے گا. غیبت امام میں ان کے نائبین ہمارے سامنے آئے. یہ نائب امام معصوم نہیں ہے، معصوم تو فقط اس دنیا میں ہمارے اعتبار سے یہ انبیاء گزرے ہیں یا یہ 14 معصوم ہیں، نائبین امام معصوم نہیں ہے. تو اسلام نے کہا کہ کم سے کم ان کو عادل ہونا چاہیے، یعنی جو ایک عام انسان کے لیے سب سے آخری مرحلہ ہے کردار کے اعتبار کا. چنانچہ اگر کوئی عالم بہت بڑا عالم ہے، مجتہد ہے، مرج وقت ہے، علم کے اعتبار سے کوئی اس کے مقابل نہیں، لیکن اس کے پاس عدالت نہیں ہے تو اس کی تقلید جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے بتائے ہوئے فتوے پہ عمل کرنا جائز نہیں. اسلام نے اسی لیے عدالت کی شرط رکھی ہے کہ مسئلے پہ عمل کرنے والے کو اطمینان تو ہو کہ جس کی بات میں مان رہا ہوں اس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ جو مسئلہ بتائے گا اپنے فائدے کے لیے نہیں بتائے گا، مگر پھر بھی شیطان ذہنوں میں بدگمانی ڈالتا ہے علماء کے خلاف، مسئلہ بتانے والوں کے خلاف، مراجع کے خلاف، نائبین امام کے خلاف. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خدا سے ڈرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے معرفت خدا بڑھتی جائے گی ویسے ویسے خوف خدا بھی بڑھتا جائے گا. ایک اگر چھوٹا سا بچہ ہے 3 یا 4 سال کا، 3 یا 4 تو میں نے زیادہ کہہ دیا، 6 مہینے کا بچہ ہے وہ آگ سے نہیں ڈرے گا، لیکن 4 سال کا بچہ آگ سے ڈرے گا، اس لیے کہ 3 مہینے کا بچہ بے معرفت ہے اور 4 سال کا بچہ صاحب معرفت ہے. لیکن 4 سال کا بچہ شیر سے نہیں ڈرے گا، وہ اسے کھلونا سمجھ کے کھیلنا چاہے گا. ایک سمجھدار انسان ڈرے گا. 4 سال کا بچہ اگر اس کے پاس سانپ آ جائے تو وہ اسے کھلونا سمجھ کے اٹھا لے گا، لیکن ایک سمجھدار انسان جو معرفت رکھتا ہے اس چیز کی زیادہ گھبرا جائے گا. تو جیسے جیسے چیزوں کی معرفت بڑھتی جاتی ہے
ہے، برائیوں کی معرفت ہو یا اچھائیوں کی معرفت، ویسے ویسے انسان کا خوف بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کبھی گمان نہ کرے کہ اگر ایک مرجع بن گیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دین کا دار و مدار کے اعتماد کے اوپر ہے، اگر ان علماء ہی پہ اعتماد نہ ہو تو مسائل پہ اعتماد نہیں ہوگا۔ اور ایک جملہ جو مجھے بعد میں کہنا چاہیے لیکن اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے موضوع کو چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا ہوں، یہی اصول آگے چلے گا۔ امام اور رسول کی عصمت پہ یقین نہ ہو تو ان کے پیغام پہ یقین نہیں ہوگا، عالم کی سچائی پہ یقین نہ ہو تو اس کے بتائے ہوئے مسئلے پہ یقین نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اولاد کو اگر اپنے والدین کے کردار پہ یقین نہ ہو تو وہ کبھی بھی صحیح طور پہ اپنے والدین کی بات نہیں سنے گی۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے بات وہیں پہنچنا ہے، لیکن ایک بیچ کی کڑی کو سمجھ لیجئے کہ جتنے بڑے علماء ہیں، جتنے بڑے مراجع ہیں، ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو نائب امام سمجھ رہے ہیں اس لیے وہ تو بالکل آرام سے ہوں گے، وہ تو بالکل اطمینان سے ہوں گے۔ سارا ڈر ہمارے لیے ہے، جہنم ہمارے لیے، پل صراط ہمارے لیے، عذاب قبر ہمارے لیے، سانپ اور بچھو ہمارے لیے، آغا خمینی، آغا حکیم، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوگا۔ لیکن نہیں، اگر آپ دیکھیں اسی ترتیب کے مطابق کہ ایک انتہائی گناہگار کبھی وہ بھی اس طرح نہیں تڑپا ہوگا جس طرح امام معصوم خوف خدا سے تڑپا کرتا ہے۔ آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، صحیفہ کاملہ کی ان دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیے، ارے جو واقعاً اتنا گناہگار کہ اس کے لیے سوائے جہنم کے کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کبھی خوف خدا سے اتنا نہ روئے گا جتنا وہ روتا ہے کہ جس کا کوئی مسئلہ ہی جنت و جہنم نہیں۔ امام کی ٹھوکروں میں ہے جنت، مسئلہ کیا ہے امام کے لیے جہنم؟ جب امام کے ماننے والے کے بارے میں کہا گیا کہ اگر حقیقی محب اہل بیت پل صراط سے گزرے گا تو جہنم پکار کر کہے گی ذرا جلدی سے آگے بڑھ جا کیونکہ تیری وجہ سے میری آنکھ کے شعلے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ یہ روایت ہمارے پاس ہے۔ ایک مومن کی، ایک عام مومن کی جب یہ صفت ہے تو امام کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن صحیفہ کاملہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ خوف خدا سے اور عذاب آخرت سے، کیونکہ یہ جملہ صحیفہ کاملہ میں ہے چوتھے امام کا، پروردگارہ میں رو رہا ہوں میدان قیامت میں اپنی حاضری کو یاد کر کے، میں رو رہا ہوں عذاب قبر کو یاد کر کے، میں رو رہا ہوں منکر و نکیر کے سوال کو یاد کر کے۔ تو نہج البلاغہ کے جملے دیکھ لیجئے، امام حسین کی دعائے عرفات دیکھ لیجئے، دعائے کمیل کی جملوں پہ نگاہ ڈالیے، معصوم کے یہاں آپ کو اتنا خوف نظر آئے گا کہ بعض اوقات انسان ایک شک میں بھی پڑ جاتا ہے یا گمراہ کرنے والے شک میں ڈالتے ہیں۔ تو جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی ذمہ داری کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ ہمارے علماء میں سے علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں جنہوں نے اتنی خدمت کی ہے دین کی کہ ہمارے دشمنوں نے کہہ دیا کہ دین شیعت کو ہم نے ختم کر دیا تھا، آل محمد کی حدیثوں کو ہم نے مٹا دیا تھا، مجلسی نے ان کو زندہ کر دیا ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں لوگوں کو نصیحت کرتا رہا، ساری زندگی میں لوگوں تک پیغام امام پہنچاتا رہا، لیکن خدا کی قسم ایک بچے نے جیسی مجھے نصیحت کی ہے ایسی نصیحت مجھے زندگی میں کہیں سے نہ مل سکی۔ بارش کا زمانہ ہے، اصفہان کی ایک سڑک سے میں گزر رہا ہوں۔ یہ علامہ مجلسی کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ہمارے پاس احادیث کا زیادہ بڑا ذخیرہ علامہ مجلسی کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بارش کا موسم ہے، میں اصفہان کی ایک گلی میں سے گزر رہا ہوں، راستے میں کیچڑ ہو گئی ہے، میں نے دیکھا کہ 7-8 سال کا ایک بچہ جا رہا ہے اور بچپنے کی شوخی ہے، چنانچہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے آواز دی کہ میاں صاحبزادے ذرا آہستہ چلو، بارش کا زمانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ پاؤں پھسل جائے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور ایک عجیب جملہ کہا۔ اب 8 سال کے بچے کو یہ تو پتہ نہیں کہ یہ علامہ مجلسی ہیں، لیکن اتنا معلوم کہ بہرحال کوئی عالم ہے، لباس علماء عام انسانوں کے لباس سے مختلف ہے۔ کہا کہ مجھ سے زیادہ تم اپنی فکر کرو، اس لیے کہ اگر میں پھسل کے گرا تو فقط مجھے نقصان ہوگا، لیکن اگر کہیں تمہارے قدم پھسل گئے تو سارے کے سارے مومن گمراہ ہو جائیں گے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اس بچے کا اتنا سا جملہ جو ایک کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک عالم اگر کہیں پہ لفظ کھا جائے، ایک عالم اگر کہیں پہ گمراہ ہو جائے تو وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ 100 200 500 1000 10,000 افراد گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علماء کو بھی یہ معلوم ہے، اس لیے ان کی پریشانیوں کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ امام خمینی کے پاس ان کے شاگرد جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک مسئلے نے صاحبان ایمان کو پریشان کر دیا ہے اور جو دشمنان اسلام اور آپ کی ذات کے دشمن ہیں وہ اس مسئلے سے سوء استفادہ کر رہے ہیں اور اس مسئلے کی مدد سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کون سا مسئلہ؟ وہ مشہور مسئلہ
کہ اگر میں یہ مجلس کسی اور ماحول میں پڑھ رہا ہوتا تو 5 منٹ اس مسئلے کی وضاحت میں لگ جاتے، لیکن ضرورت نہیں ہے، آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے بڑے شہروں میں جو امام خمینی کا فتویٰ تھا، ایک محلے سے دوسرے محلے میں نماز قصر ہو جاتی ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں ناجائز ہو جاتا ہے اگر 14 میل کا فاصلہ پایا جا رہا ہے، وہ مشہور مسئلہ۔ تو تہران دنیا کا ایک بڑا شہر ہے، اور پھر جو مغربی دنیا کے شہر ہے، لندن ہے، پیرس ہے، نیو یارک ہے، یہ سارے کے سارے بڑے شہر ہیں، لوگوں کو موقع مل رہا ہے۔ یہ امام خمینی اسلام لا رہے ہیں یا واجبات کو ختم کر رہے ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ روزے سے نہیں ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہمیشہ 4 رکعت نماز ظہر سنی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے؟ تو لوگوں کو ایک موقع مل رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کس طرح سے علماء کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں لوگوں کو کوئی ایسا عمل کسی عالم کا نظر آیا کہ جس میں ایک چانس یہ ہو کہ شاید یہ خلاف شریعت ہو، چاہے 99% چانس ہو کہ یہ مطابق شریعت ہے، لیکن 1% بھی احتمال نظر آئے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے معاشرے میں۔ امام خمینی سے کہا گیا کہ آپ اس مسئلے پہ اگر ذرا سا تشدید نظر کریں، اپنے نظریے کو بدل دیں، اجتہاد، آپ مجتہد ہیں، اجتہاد کی وجہ سے آپ اس نظریے کو بدل دیں تو یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا۔ امام خمینی کا جسم کانپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ میں چند انسانوں کی خوشی کی خاطر کیا خمینی اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار کر لے؟ یہ میری مرضی تو نہیں ہے، یہ میرا اختیار تو نہیں ہے۔ اجتہاد کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جیسا موڈ ہوا ویسا فتویٰ دے دیا، یہ کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے کہ جیسا ماحول ہے ویسا اخباری بیان داغ دیا۔ اجتہاد کا مطلب ہی ہے کہ قرآن اور حدیث سے تمہاری سمجھ میں کیا آیا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث سے ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں بھی بڑے شہروں میں نماز قصر ہو سکتی ہے تو خمینی کو حق اور اختیار نہیں کہ اس مسئلے کو بدلے، اور اگر اس میں تبدیلی کی تو گویا اپنے آپ کو آتش جہنم کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خوئی کے کسی نمائندے کی طرف سے کوئی شخص ایک مسجد کو خریدتا ہے اور پھر اس مسجد کے اندر شریعت کے مسائل سے تجاوز کیا جاتا ہے۔ آقا کوئی خط پہ خط لکھ رہے ہیں، ارے روزانہ ایک خط پہنچ رہا ہے، ایک مرجع وقت کہ جس کے بعد اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کا وقت نہیں ہوتا ہے، 16 گھنٹے مصروف رہتا ہے، لیکن مسلسل خط جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو ٹھیک کرو، اس مسجد کے نظام کو درست کرو۔ کسی نے کہہ دیا پلٹ کے کہ آپ نے ایک بار بات کہہ دی، آپ نے 2 بار بات کہہ دی، اتنے اہم ترین مسئلے آپ کے سامنے ہیں، دنیا کے امور کی آپ کو دیکھ بھال کرنا پڑ رہی ہے، مسئلہ پوچھنے والوں کے استفسار کا جواب دینا پڑ رہا ہے، اور آپ اس مسئلے کے پیچھے پڑ گئے۔ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ قبر میرے کتنے نزدیک آ چکی ہے، اگر اسی حالت میں اس دنیا سے میں چلا گیا تو ساری زندگی کی زحمتیں ضائع ہو جائیں گی، اور یہ ایک بے احتیاطی جو میں نے نہیں کی، میرے نمائندے نے بھی نہیں کی، اس نمائندے کے نام پہ کسی اور نے کر لی، یہ قبر کے اندر میرے لیے کتنا بڑا عذاب اور مسئلہ بن کے رہ جائے گی۔ اس لیے کہ حقوق الناس کی کوتاہی، فتوے کی کوتاہی، غلط مسئلے کی کوتاہی جرم عظیم بن جاتی ہے مجتہد کے لیے، اور خصوصاً وہ مسئلہ جس کی جانب آغا کوئی نے توجہ دلائی ہے۔ ہماری کتابوں میں سید مرتضیٰ کا یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ سید مرتضیٰ نہیں ہے جو سید رضی کے بڑے بھائی ہیں، بلکہ یہ سید مرتضیٰ ایک ابتدائی درجے کے مجتہد ہیں، شہید ثانی کے شاگرد ہیں، اور نیلا ایک علاقہ ہے ہلے کے قریب، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھ رہے، سید مرتضیٰ نیلی نجفی، نیلی اس لیے کہ وہاں پیدا ہوئے، نجفی اس لیے کہ پھر زندگی نجف کے حوزہ علمیہ میں گزری۔ واقعہ لکھتے ہیں کہ جب میں نجف میں تعلیم حاصل کر کے اجتہاد کی منزل پر پہنچ گیا، شہید ثانی کے شاگرد ہیں یہ سید مرتضیٰ، جب میں اجتہاد کی منزل پہ پہنچ گیا تو ایک مرتبہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اب چل کے میں اپنے وطن کی حالت دریافت کروں۔ ایک زمانہ وہ تھا، آج کل تو حوزہ علمیہ میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ طالب علم چھٹی لے کے آ سکتا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی درس سے وہ غیر حاضر رہے گا کتابوں کی صورت میں ہے، کیسٹ کی صورت میں ہے، نوٹس کی صورت میں ہے، لیکن جب پہلے یہ ساری سہولتیں نہ تھی تو جو ایک مرتبہ حوزہ علمیہ چاہتا تھا 14 سال 20 سال 25 سال، نہ ماں کی خبر، نہ باپ کی خبر، نہ بیوی بچوں
کی خبر اگر اس کے بیوی بچے وطن میں ہے، نہ رشتہ داروں کی خبر، بالکل سلسلہ کٹ کے رہ جاتا تھا۔ دنیا کی ہر تعلیم میں انسان کے پاس تساہل اور غفلت کی گنجائش ہے، دین کی تعلیم میں یہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی تعلیم انسان اپنے لیے حاصل کرتا ہے، دین کا طالب علم اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ محسوس کرتا ہے۔ ایک دن بھی اگر طبیعت خراب ہے میں چھٹی کر لوں، کہیں یہ حرام اور گناہ نہ ہو جائے، ایک دن میرا دل نہیں جا رہا مدرسے جانے کا، یہ حرام اور گناہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ واجبات کا مسئلہ ہے۔ جس طرح طبیعت خرابی سے نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے، جس طرح طبیعت خرابی سے غیبت کی اجازت نہیں مل سکتی ہے، اسی طرح دینی طالب علم کے پاس یہ جذبہ ہوتا ہے۔ نیلا سے نکلے ہوئے، نیلا اور نجف میں فاصلہ بھی کتنا ہے، ہلا اور نجف، نیلا ہلا کے برابر ہے، ہلا اور نجف میں کتنا فاصلہ ہے، آج جائیے تو 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں آپ پہنچ جائیں گے، لیکن نہیں، جب مجتہد بننا ہے تو سارے رشتے کاٹ کے انسان عہدے میں آتا ہے۔ جب اس مقام پہ پہنچ گئے، اب ایک مرتبہ اپنے وطن کی خبر دریافت کرنے کا دل میں خیال پیدا ہوا۔ ٹیلی فون، ٹیلی گرام یا خط کا نظام عراق میں اس زمانے میں کوئی مناسب انتظام نہ تھا، خود چلے اپنے شہر میں داخل ہوئے۔ شہر والوں کے لیے ایک باعث فخر ہے کہ ہمارا ایک رہنے والا، ہمارا ایک بچہ آج نائب امام بن کے آیا ہے۔ یہ عراق اور ایران میں جو اتنے مجتہدین ہیں، یہ عراق اور ایران میں جو اتنے نائبین امام ہیں، یہ عراق اور ایران میں جو نائبین امام کی ایک بہار آئی ہوئی ہے کہ جہاں نکل جائیے ایک سے ایک مقدس شخصیت، ایک سے ایک مقدس ہستی، اور ایسے کہ آج بھی میں بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا، آج بھی عراق اور ایران میں ایسے علماء ہیں کہ کربلا جا کے جب زیارت پڑھتے ہیں تو زری میں سے ان کو جواب ملا کرتا ہے۔ آج بھی ایسے علماء کرام ہیں کہ آغا کوئی اور خمینی ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں رات کو دعا کیا کیجیے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، ہمارے پاس 4-5 مشہور کے نام آتے ہیں اور وہ بھی اب آنے لگے۔ پہلے ہمارے بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے پاس امام کا نام لینے کا وقت نہ تھا تو نائبین امام کی جانب کوئی کون توجہ دے۔ لیکن بہرحال کبھی آپ نے غور کیا ہے، ہم بھی مومن وہ بھی مومن، ہماری جو تعداد وہ ان کی بھی تعداد، وہاں علماء کی کثرت ہے، نائبین امام بہت زیادہ ہے۔ نائبین امام کا زیادہ ہونا ایک قوم کے لیے برکت ہوا کرتی ہے۔ دنیا دیکھتی ہے ہمارے پاس ڈاکٹر زیادہ ہے، وہ ملک فخر کے ساتھ کہتا ہے، ہمارے پاس انجینئر زیادہ ہے، وہ ملک فخریہ کہتا ہے کہ ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں۔ تو مومن کی نگاہ میں یہی کیفیت نائبین امام کی ہونا چاہیے، وہاں اتنے زیادہ کیوں ہے؟ ہمارے یہاں بمشکل تمام ایک آدھ عالم ایسا ہے جو اجتہاد کی منزل تک پہنچا۔ پاکستان کی 40 سالہ تاریخ میں کتنے مجتہد یہاں پہ ہیں اور وہاں گلی گلی آپ کو مجتہد نظر آتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ ہمارے یہاں خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو جائے، اس سے اگر 10 رشتے دور کا بھی فاصلہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں وہ فلاں ڈاکٹر ہمارا رشتہ دار ہے، ہاں وہ فلاں انجینئر ہمارا رشتہ دار ہے، ہاں وہ فلاں سیاسی پارٹی کا لیڈر کہ جو آج اقتدار میں آ گئی ہے اس سے ہماری بھی جان پہچان ہے۔ اس طرح سے رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کو ڈاکٹر بننے کا خیال ہے، انجینئر بننے کی فکر ہے، حکومت میں آ کے عہدہ حاصل کرنے کی فکر ہے، کیونکہ احترام ان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ایران میں اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو باپ اپنے بیٹے کے بارے میں فخر سے نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بنا تو کیا کمال کر لیا۔ اگر کوئی انجینئر ہے اس کے گھر والے نہیں کہیں گے کہ ہمارا کوئی شخص انجینئر ہے۔ ہاں میں ایران کے دینی ماحول کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایران میں سب فرشتے نہیں رہتے ہیں، ایران میں سب نیک لوگ نہیں رہتے ہیں، ضد انقلاب بھی وہیں پر ہے۔ جو دینی ماحول ہے، ہاں اگر کوئی عالم ہے، آپ کے علم میں ہوگا، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جتنے مالدار ترین افراد ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی کسی عالم سے ہو جائے، ایک فخر سمجھا جاتا ہے، عالم ہمارا داماد ہے۔ یہاں تک کہ ایران کے بادشاہوں کے پاس سب سے بڑا فخر یہ ہوتا تھا کہ فلاں عالم ہمارا داماد ہے۔ اور ہمارے یہاں اگر ایک چپراسی بھی ہے اور ایک ریٹائر اور بے روزگار آدمی بھی ہے، اس کے لیے موت ہوگی اگر کسی عالم کا پیغام اس کی بیٹی کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی توہین سمجھی نہیں جا سکتی ہے کہ اپنی بیٹی کو مارنا ہے، کہ اپنی بیٹی کو قید میں ڈالنا ہے۔ اب یہ جو مزاج کا فرق ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایران میں وہ بستی فخر کرتی ہے، اگر اس بستی کا ایک شخص عالم بن جائے وہ محلہ فخر کرتا ہے، اگر وہاں ایک شخص علم دین حاصل کر لے وہ خاندان خوشی سے پھولا نہیں سماتا ہے، اگر ان کا ایک فرد حوزہ علمیہ میں داخل ہو جائے۔ اور یہ مزاج جب آگے بڑھتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ زیارت آپ کا مسئلہ، ایران میں ایک مشہد ہے قم،
امام زادوں کو چھوڑ کر یہ دو بڑی زیارت کے مقام ہیں، لیکن ایران اتنا بڑا، وہاں سے بھی لوگ مشہد آتے ہیں، عراق میں کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، باقی اتنا بڑا عراق ہے، وہاں سے بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ جب کبھی اپنے وطن سے چلتے ہیں معلومات کر کے چلتے ہیں، مشہد میں ہے کوئی ہمارے خاندان کا فرد، مشہد میں ہے کوئی ہمارے محلے کا فرد، مشہد میں ہے کوئی ہماری بستی کا فرد، یہ معلومات کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اس سے ملاقات کریں گے، اسے ہدیہ دیں گے، اسے تحفہ دیں گے کہ اس نے ہمارے سر کو عزت کے ساتھ بلند کر دیا، دنیا کے سامنے نہیں تو امام کے سامنے تو صحیح، خدا کے سامنے تو صحیح، کہ ہاں یہ فلاں عالم کا گھرانہ ہے، یہ فلاں عالم کے محلے والے ہیں۔ اور ہندوستان اور پاکستان میں جب لوگ چلتے ہیں تو یہاں بھی تحقیق کر کے چلتے ہیں، ہے قم میں کوئی ہمارا جاننے والا طالب علم، ہے مشہد میں کوئی ہمارا جاننے والا طالب علم، کیوں؟ تاکہ مسافر خانے کا خرچہ بچا لیا جائے، اگر وہاں کوئی ہے تو اسی کے گھر میں جا کے قیام کریں گے، اسی کے ساتھ کھائے پیئیں گے اور اس کے بعد سستی سی زیارت کر کے واپس آ جائیں گے۔ یہ جو مزاج کا فرق ہے کہ یہاں ہر وقت لینے کی فکر ہوتی ہے اور وہاں فخر سمجھا جاتا ہے ایک عالم کے وجود کو محلے والوں کے لیے۔ تو جب اطلاع ملی نیلا بستی کو کہ ہمارا ایک فرد، ہمارا ایک رہنے والا مجتہد بن کے آ رہا ہے، تو واقعاً اس کا استقبال ہوا، شاندار استقبال ہوا، اور سارا شہر عزت اور احترام کے ساتھ لے کے مسجد تک پہنچاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ محلے کا مرکز مسجد ہوتی ہے ایران اور عراق میں۔ بہرحال لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، سب سے ملاقاتیں ہوئی، جن سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے کہ آنے والوں میں اکثریت تو وہ ہے کہ جب یہ گئے تھے تو یہ بچے تھے، جانتے بھی نہیں کہ یہ کون آدمی، جن کو جانتے تھے وہ سب بزرگ ہو چکے ہیں۔ اب فلاں کا نام لیا، کہاں ہے پتہ چلا انتقال ہو گیا، فلاں کہاں ہے پتہ چلا کہ ترک وطن کر گئے۔ بہرحال جتنے بھی 20 سال پہلے کے افراد یاد ہیں، سب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بات ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کا نام لیا جو 20 سال پہلے بہت ہی زیادہ ایکٹیو اور فعال تھا، مسجد کا انتظام اس کے ہاتھ میں، امام باڑے کا انتظام اس کے ہاتھ میں، دینی سرگرمیوں کا مرکز وہ تھا، بڑا قابل احترام شخص۔ بھائی وہ بزرگ نظر نہیں آ رہے، کہا کہ لوگوں نے کہا ہمیں بھی تعجب ہے، ویسے تو وہ ابھی بھی ہر کام میں آگے آگے رہتے ہیں جو دین کا کام ہو، مسجد، امام باڑہ، نماز جماعت، مجلس، جلوس، کوئی مقام ایسا نہیں کہ وہ آگے نہ نظر آئے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ سب سے پہلے آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے، ہمیں خود حیرت ہے۔ اچھا یہ بات ہے تو میں جاتا ہوں ان کے گھر، شاید بیمار ہو گئے ہوں، شاید کوئی مجبوری آ گئی ہو۔ اب سید مرتضیٰ نیلی نجفی نائب امام اور مجتہد وقت اپنی بستی کے ان بزرگ کے گھر کی جانب چلے کہ جن کے نہ آنے پہ ہر ایک کو حیرت ہے۔ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ایک مرتبہ بیٹا نکل کے آیا، ان کا کیا بات ہے؟ لوگ ساتھ ہیں، کہا کہ ہم تمہارے باپ سے ملنا چاہتے ہیں، خوش اخلاق باپ ہے، دیندار باپ ہے، لیکن بیٹے نے جواب دیا میرے بابا نے کہلوایا کہ کوئی بھی میرے گھر کے دروازے پہ آئے میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، سب کو واپس کر دو، سب کو واپس کر دو۔ ایک ایسا خوش اخلاق انسان اور اس وقت بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن خیر جب مالک راضی نہیں ہے تو قدم رکھنا گھر میں حرام ہے۔ لوگ واپس جانے لگے، لیکن سید مرتضیٰ نیلی نجفی نے کہا کہ بابا کو میرا پیغام پہنچا دو، میں یہاں مستقل قیام کے لیے نہیں آیا، ایک لمبی چھٹی لے کے نہیں آیا، فقط ایک دن کے لیے آیا ہوں، واپس مجھے نجف جانا ہے، کم سے کم ایک مرتبہ تو ان کی زیارت کا موقع ملے۔ اب یہ جو کہا، بیٹا گھر میں گیا، کہا اچھا آئیے، بابا نے اجازت دی ہے، باپ کے کمرے میں پہنچا، اندھیرا ہے، کمرے میں اندھیرا کیا گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے یہ اندھیرا کیا گیا ہے، اور جب آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوں تو دیکھا کہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے، انتہائی مقدس، انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، مگر اتنا زخمی ہے، اس کا نچلا سارا جسم آگ سے جلا ہوا ہے اور اسی حالت میں فریاد اور آہوزاری کر رہا۔ دیکھ کے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھا نہ گیا۔ ایک مرتبہ گھبرا کے سوال کیا یہ کیا ہوا؟ اگر اس انداز سے آپ چل گئے تو بستی کو ضرور اطلاع مل جاتی، اس لیے کہ پرانا زمانہ اس طرح سے آگ ہر گھر میں نہیں ہوتی ہے کہ جیسے آج کل ہے۔ اگر ایسی آگ لگتی اتنا جلا ہوا جسے کہ چربی پگھل کے نکل آ جائے تو آس پاس اڑوس پڑوس کو تو اطلاع ہوتی، مگر کسی کو نہیں معلوم، بلکہ لوگ خود حیرت زدہ تھے یہ کیا ہوا۔ کہا کہ بس کل رات کو عجیب ماجرا ہوا میرے ساتھ، میں سو رہا ہوں،
لیکن اسے خواب نہیں کہیں گے، کیونکہ خواب اس چیز کا نام ہے کہ انسان جاگے تو کچھ نظر ہی نہ آئے، لیکن جس وقت یہ آثار خواب عملی زندگی میں نظر آ رہے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہ خواب نہیں ہے۔ کہا میں کل رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ میدان قیامت حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، اور ایک مرتبہ مجھے جنت کی بشارت دی گئی، میں اطمینان کے ساتھ جنت کی جانب چلا، مگر جنت کا راستہ ہے بڑا خطرناک، جنت کا راستہ ہے بڑا سخت، پل صراط پر سے گزر کے جاتا ہے جنت کا راستہ۔ میں پل صراط کو بھی تیزی سے طے کر رہا ہوں، لیکن درمیان پل صراط وہاں پہنچا کہ جہاں حقوق الناس سے سوال ہوتا ہے۔ بس ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ کے شعلے پلٹ ہوئے، اور جس طرح رسی پھینک کے کسی کو پکڑا جاتا ہے آگ کا شعلہ میرے اوپر چپتا، اور جس طرح رسی بند جاتی ہے جسم میں، اس طرح مجھے باندھ کے اس آگ میں جہنم کی جانب پہنچا۔ اب میں جہنم میں گر رہا ہوں، اور جیسے جیسے میں پل صراط سے نیچے جا رہا ہوں آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جہنم کا مسئلہ دلدل کا مسئلہ ہے، دلدل میں پھنس جانے والا جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا اور زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ اب میں جو کوشش کروں اور زیادہ یہ آگ، اور آہستہ آہستہ، خدا کو کوئی جلدی تو ہے نہیں۔ آپ کبھی جمعہ کی دعا میں پڑھتے ہیں کہ پروردگارا مجھے پتا ہے کہ تیرے عذاب میں کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ جلدی تو وہ کرتا ہے جسے ڈر لگ رہا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجرم میرے ہاتھ سے بھاگ جائے۔ آج تو ہاتھ آیا ہے، اگر بھاگ نکلا تو اس کو کہاں سے سزا دوں گا؟ تو پروردگار کے عذاب میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ جو ہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ اس طرح سے ان کے عذاب نازل کریں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا کہ عذاب ان کے قریب آ رہا ہے۔ تو عذاب جہنم بھی آہستہ آہستہ پیروں کو، پیروں سے ٹخنوں کو، ٹخنوں سے پنڈلیوں کو، پنڈلیوں سے گھٹنوں کو، گھٹنوں سے رانوں کو، رانوں سے ناف کو جلا رہا ہے۔ اور جتنا میں فریاد کروں، جتنا میں چیخوں، اتنا زیادہ اس آگ کی شدت میں اضافہ ہو جائے۔ بس ایک مرتبہ میں نے آواز دی یا علی مدد، اور میں نے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، کسی کا ہاتھ جو جنت کے دروازے میں کھڑا ہے، اور مجھے ایک مرتبہ دانے سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا گیا۔ میرے سامنے میرا مولا کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے کہا یا امیر المومنین، آپ کا محب و خدمت گزار، آپ کا نام لینے سے آتش جہنم کے عذاب میں کمی تو ہوئی، آدھا عذاب آیا، آدھا عذاب معاف ہوا، لیکن مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مسجد تیرے ہاتھ میں تھی، مسجد کی جھاڑو ایک دن تو اپنے گھر استعمال کے لیے لے کے آ گیا، یا تجھے پتا نہیں کہ مسجد کا مال گھر میں استعمال کرنے کی میں جملہ میں کہہ رہا ہوں، مولا نے تو مختصر سے جملہ کہا تھا، لیکن وضاحت ضروری ہے کہ مسجد کا مال گھر میں استعمال نہیں ہو سکتا، وہ حقوق الناس ہے۔ اگر گھر میں لے کے آ گئے، چاہے تم مسجد کے ٹرسٹی ہو، چاہے تم امام بارگاہ کے منتظم ہو، چاہے تم کسی دینی یا دنیاوی تنظیم کے سربراہ ہو، لیکن جو مال تمہارا نہیں ہے، وقت تمہیں نگرانی کے لیے دیا گیا ہے، اسے بھی غیر محتاط استعمال کرنے کا تمہیں حق نہیں۔ مسجد کا خدمت گزار جس نے ساری زندگی اللہ کے گھر کی خدمت کی، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ عذاب سے بچ کے جب جنت میں جاتا تو اس کا مقام بھی بہت بلند ہوتا، لیکن ایک جو غلطی ہوئی ہے بہرحال اس کی سزا تمہیں ملتے رہے گی۔ ایک جھاڑو غیر محتاط استعمال اور عذاب خدا میں وہ آدمی مبتلا ہو گیا جو ساری زندگی دین کا خدمت گزار رہا، اور یہاں جھاڑو چھوڑے پوری پوری مسجد لوگ ہضم کر جاتے ہیں، پوری پوری امام بارگاہیں غائب ہو جاتی ہیں، نام سے چندے جمع ہوتے ہیں، زمینیں خریدی جاتی ہے، اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا، اور آزما بھی اتنا طاقتور کہ سکار تک نہیں لی جاتی ہے۔ لیکن خیر جو اتنے زیادہ بہادر اور جری ہیں، جو اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ اللہ کا اور امام کا مقابلہ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ دیکھیے اصول تو یہی ہے نا کہ میرے گھر پہ وہی قبضہ کرے گا جو مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے، تو اللہ کے گھر پہ وہی قبضہ کرتا ہے جو اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، امام کے گھر پہ وہی قبضہ کرے گا جو امام سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے۔ مسجد میرا گھر تو ہے نہیں کہ میرا اور اس آدمی کا مسئلہ ہو، امام بارگاہ میرا مکان تو ہے نہیں کہ میرا اور اس کا مسئلہ ہو۔ اب مسجد کا ایک مالک، امام بارگاہ کا ایک مالک، تو کتنا بہادر ہے یہ انسان، کتنا طاقتور ہے یہ انسان، لیکن اس کو تو چھوڑے۔ اب آئیے ہم دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس بھی یہی گناہ ہو رہا ہو، ہمارے پاس بھی یہی غلطی ہو رہی ہو۔ آغائے کوئی کے جملے سے بات کری تھی کہ قبر میرے قریب آ چکی ہے، عذاب قبر میرے قریب ہے، اگر میری زندگی میں یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو ساری زندگی کی آغائے
کوئی کی محنت ایک جگہ وہ فرما رہے ہیں. میں جسارت نہیں کر سکتا یہ جملہ کہنے کی. ساری زندگی کی محنت ایک جگہ، لیکن ایک ایسے عمل کی خرابی مرضی بھی کاپ رہا ہے، مرضی بھی اپنی قبر کو دیکھ کے فریاد کر رہا ہے. ہمارا آپ کا یہ تصور ہے کہ یہ سب دوسروں کے لیے ہے، علماء اور نائبین امام پہ کوئی چیز کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ ہماری اور آپ کی بدگمانی ہے. اب دیکھیے کہیں ایسی کوئی مثال ہمارے پاس تو نہیں ہے، کیونکہ کل رات کی آخری مجلس ہے، موضوع بڑا طویل ہے. کم سے کم آج کے مسئلے کو تو آج مکمل کر جاؤں. اور میں نے دیکھا کہ مسجد کی جھاڑو چرانے کا عمل تو نہیں ہوتا، لیکن حقوق الناس میں ایسی کوتاہی ہمارے یہاں ہو رہی ہے کہ جس میں افسوس اس بات پر ہے، تعجب اس بات پر ہے. میں نے کہا کہ اس آدمی کی میں بات نہیں کرتا جو اللہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے میں رکھتا ہے، جو اللہ سے لڑنے کو تیار ہو جائے، اس کے لیے میری بات کا کیا اثر. لیکن میں بات کر رہا ہوں دیندار لوگوں کی، جو بیچارے دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، مقدس اور متقی ہیں. گھروں میں حرام کس طرح داخل ہوتا ہے. ایسے لوگ جو پابند شریعت ہیں اور واجبات کی اہمیت کو جانتے ہیں. ایک گناہ اتنا بڑا ہمارے معاشرے میں ہو رہا کہ جب میں نے فقط اس لیے کہ ذرا دیکھا تو جائے کہ لا علمی کیا گل کھلاتی، چند لوگوں سے سوال کیا، غیبت کے لیے نہیں، ان کے عیب کو معلوم کرنے کے لیے نہیں، وقت کی اپنی معلومات کے لیے، تاکہ مجلس میں یہ مسئلہ بیان کرتے وقت آسانی رہے. تو پتہ چلا کہ اگر 100 سے میں نے سوال کیا تو 99 اس غلطی کو انجام دے رہے ہیں. یہ دین نہیں دیندار. کیا مسئلہ؟ تبلیغات کے نتیجے میں خمس کی اہمیت کے تو لوگ قائل ہو گئے. الحمدللہ خمس نکالنے والے بھی بہت زیادہ، لیکن خمس کے بارے میں ایک مسئلہ اور، اگر اس کی پابندی نہیں کی تو خمس نکالنے کے باوجود آپ گناہ گار، اور خمس نکالنے کے باوجود آپ کا مال حرام. وہ آدمی کہ جس کو پتا ہے کہ میں اپنے مال کو حرام کر رہا ہوں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی وہ تو کر ہی رہا ہے حرام. اب وہ اس کا ہے کہ جس بیچارے نے اتنی محنت کی کہ بھائی آج میری خمس کی تاریخ ہے، رات کو جا کے حساب کتاب کر کے خمس نکالوں گا کہیں گناہ نہ ہو جائے، اور پتا چلا کہ پھر بھی گناہ ہو رہا. وہ کیا کامن اور عام غلطی. خمس نکالنے کے بعد، خمس نکالنا کس چیز کا نام ہے؟ خمس کس چیز کا نام ہے؟ خمس نکالنا کوئی چیز نہیں. خمس کا اصل مسئلہ ہے کہ امام کا حق ہے، امام تک پہنچاؤ. اگر آپ نے نکال کے کونے میں رکھ دیا تو یہ خمس نہیں ہوا، اس کا نام نہیں ہے خمس. خمس نام ہے پہنچانے کا، اس کے ہاتھ میں جانا چاہیے جس کا حق ہے. اکثر لوگ 100 میں 99 تاریخ آئے حساب کر دیا، خمس نکال کے لیے کونے میں رکھ دیا. کیوں رکھا ہے؟ کہ اگلے مہینے جائیں گے خمس دے دیں. 2 ہفتے کے بعد ایک سیدانی آتی ہے ہمارے یہاں، ہفتے وہ آئے گی تو اس کو دے دیں گے. یا 1 مہینے کے بعد نائب امام سے ملاقات ہونا ہے، پہنچا دیں گے. 1 مہینہ 1 ہفتہ چھوڑیں، 1 دن آپ کو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ خمس نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خمس نہیں نکالا. عجیب بات ہے لیکن ہے حقیقت. خمس نکالنے کا مقصد ہے کہ آپ نے خمس نہیں نکالا. جب خمس پہنچائیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے خمس کیا ہے. نکال کے رکھ دینا کسی چیز کا نام نہیں ہے. ہاں اتنی اجازت اسلام نے دی کہ عرفاً و عقلاً جتنا وقت آپ کو ملنا چاہیے پیسہ صحیح جگہ پہنچانے کے لیے، کارگر میں آپ رہتے ہیں اور 15 منٹ میں نائب امام کے پاس پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو 15 منٹ ملیں گے. اور ایک آدمی سندھ اور پنجاب کے دور و دراز کے ہاتھ میں رہتا، نائب امام سے رابطہ کرنے میں اسے 1 ہفتہ لگے گا، اسے 1 ہفتے کی مہلت. اور ایک آدمی روس کے ایسے علاقے میں رہتا کہ سال میں ایک موقع اسے مل سکتا ہے جب حکومت ملک سے جانے کی اجازت دیتی، اس کے لیے 1 سال کی مہلت. ایک کوئی ہے منٹ کا حساب ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کو خود فیصلہ کرنا کہ جو خمس کا صحیح مصرف اور مقام، کتنا وقت مجھے چاہیے وہاں یہ چیز پہنچانے میں، بس اتنے وقت کی آپ کو سہولت اور مدت دی جائے گی. یعنی آقا کوئی اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں، اور بعض صاحبان ایمان نے میرے اس مسئلے پہ یقین نہیں کیا تو ڈائریکٹ آقا کوئی سے پوچھا، وہاں سے بھی جواب آیا. اور بند یہ کہا جائے کہ اس آدمی نے سستی سے کام نہیں دیا ہے، حق کو فوراً ادا کر دیا. لیکن کتنے لوگ اس مسئلے کی پابندی کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ خمس نکال کے فوراً اسے پہنچاتے ہیں؟ یہاں تک میرے علم میں ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ 50 لاکھ روپے ان کے پاس خمس جمع ہے ان کے اکاؤنٹ میں. سید ملے گا تو خرچ کریں گے، کوئی مستحق نظر آئے گا تو اسے دیں. اس بڑی دنیا میں انہیں کوئی مستحق ہی نظر نہیں آ رہا. اور چلے بات میں نے ان کی مان لی، اگر کوئی مستحق نہیں مل رہا تو یہ نہ سمجھے جو غلط فہمی ہو گئی. کسی آغا کوئی کہتے ہیں کہ سہم سادات آپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے. آغا کوئی کیا کہتے ہیں سنیں، سہم سادات سے بھی انتہائی بہتر اور احتیاط کے قریب ہے کہ نائب امام کو دیا جائے. لیکن خیر اگر آپ خود دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں.
لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی سید ہو، یہ اجازت تو نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد ایک سید آتا ہے اس کے لیے میں خمس اٹھا کے رکھ رہا ہوں، نہیں، پھر تو دینا ہی آپ کو نائب امام کو ہے۔ اگر جس وقت خمس کی تاریخ آئی اس وقت آپ کے پاس کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر آپ کو حق نہیں ہے خمس رکھنے کا، جب تک کہ آپ آگئے کوئی سے خاص اس کی اجازت نہ لے لیں۔ تو سہم سادات کے مسئلے کو بھی غلط سمجھا گیا، اور اس غلط مسئلے کی اصلاح میں 2 باتیں بتا دوں۔ ایک یہ کہ فوراً دینا، ٹھیک ہے آپ کے پاس سید ہے، آپ کے کانٹریکٹ میں ہے، آپ خارجہ میں رہتے ہیں، مثلاً ایک سید ملیر میں ہے، آپ کو جانے میں 1 دن لگے گا کہ آج تو نہیں کل شام کو جاؤں گا، اتنی اجازت اسلام دے دے گا، لیکن انتظار کی خاطر آپ پیسہ رکھ کے بیٹھیں گے، اجازت نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ سہم سادات، امام خمینی کو منع کر چکے، اور آغا کراچی بھی فرماتے ہیں کہ یہی مسئلہ میرا بھی ہے کہ سہم سادات بھی امام خمینی یا ان کے نمائندے کو دینا، لیکن آغا کوئی جو آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے سہم سادات دے سکتے، شرط لگا کہ اگر نائب امام کو سہم سادات دیا تمہاری ذمہ داری ختم، اور اگر اپنے ہاتھ سے دیا اور اس میں بعد میں کوئی غلطی نکل آئی تو سارے ذمہ دار تم، تو نائب امام کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ سہم سادات دینا بھی ایسا نہیں کہ آدمی اس کو اتنا آسان مسئلہ سمجھ لے، جس سے زیادہ فی الحال وقت میں گنجائش نہیں، بہت ساری دیگر مجالس کو وقت نہ لے لے گا، جس کے لیے میں معذرت خواہ بھی آپ سے ہوں۔ انشاءاللہ کل آخری مجلس میں پورے موضوع کو سمیٹا جائے گا۔ تو جو خمس نہ نکال کے اپنی اولاد کو حرام کھلا رہا، اس کے لیے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، باغی ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، جان بوجھ کے غلطی کر رہا، لیکن خمس نکال کے کونے میں رکھ رہا اور اپنی اولاد کو حرام کھلا رہا، اس مومن سے افسوس ہوتا ہے کہ بیچارہ محنت بھی تھی، کوشش بھی تھی، پابندی بھی تھی شریعت کی، لیکن کیسا دھوکہ کھا گیا، کیسی ٹھوکر کھا گیا۔ بس یہی وہ مقامات ہیں کہ جہاں شیطان انتظار کرتا ہے مومن کا کہ اگر ہر جگہ سے میرے ہاتھ سے بچ کے نکل گیا تو کوئی نہ کوئی تو ایسا موقع آئے گا مسائل میں کہ جہاں میں اس کو پکڑ لوں گا۔ مزید کچھ اور وضاحتیں مجھے انشاءاللہ کل ہے۔ شیطان کے جال سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ خدا ہی بچائے اور مومن کی نیت خالص ہو اور آل محمد کا سہارا اس نے دیا ہوا، ورنہ بڑے بڑے شیطان کے پنجے میں پھنسے۔ اور حسین کو بھی یہ معلوم تھا کہ کربلا کے واقعے کی بات میں جو تصویر کشی کی جائے گی، تو اس واقعے کو بالکل ہی برعکس بنانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ شیطان بھلا یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کہیں کربلا والوں کا نام لیا جائے؟ کربلا کا نام شیطان کی موت اور شیطنت کی موت۔ حسین کو پتا تھا ایک دور آئے گا کہ کربلا کے پورے مقصد کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے اوراق پر آ گئے، حسین کو بالکل صحیح قتل کیا گیا جو کہ معاذ اللہ حسین باغی تھے۔ تاریخ اسلام کے اوراق پر آ گئے یا خرج الحسین فقتل یا فقتل بالسیف جدی، حسین نے عادل حکمران کے خلاف خروج کیا تھا تو اپنے جد کی تلوار سے مارے گئے، کیونکہ یزید کی تلوار رسول کی تلوار ہے، یزید جانشین رسول۔ کیسے کیسے انداز سے کربلا کے واقعے کو پھیرا گیا، وہی شیطان کی سازش، کربلا کو بھی چھپا دیا جائے۔ خدا کی قسم اگر کربلا میں مظلومیت کی ایک تفسیر علی اصغر نہ ہوتا تو شاید یہ لوگ کسی حد تک ذہنوں کو بگاڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سارے جملے ختم ہو جاتے ہیں جب ہم علی اصغر کو پیش کرتے ہیں، چلو حسین اگر باغی بن کے آئے تھے معاذ اللہ، حسین کو شہید کر دو۔ حسین اگر حکومت کے وقت کے لیے خطرہ بن کے آئے تھے، حسین کے لشکر کو شہید کر دو۔ اتنا بتاؤ کہ کیا 6 مہینے کا بچہ بھی کہیں شہید کیا جاتا؟ ارے علی اصغر حسین کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بن کے آ رہا، کربلا کی حقانیت کی سب سے بڑی نمائندگی علی اصغر کر رہا ہے، اور غالباً یہی وجہ کہ حسین علی اصغر کو خصوصیت سے لے کے آ رہے ہیں اور تیار کر کے لا رہے ہیں۔ مسائل کا تفصیلی بیان موصول الی وقت ہی کسی اور وقت، لیکن مختصر جملے تاکہ آپ دوسری مجلس میں جانے سے پہلے کچھ آپ ہی کو بہا کے جائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب 28 رجب کو یہ مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ یہ روایت اکثر پڑھا کرتے تھے، مولانا ہی کی تاثیر میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں کہ تاریخ کہتی ہے کہ 28 رجب کو جب حسینی قافلہ حسین مرتبہ مدینے سے چل رہا تھا اور فاطمہ صغریٰ کو پتہ چل گیا میرا بابا مجھے لے کے نہیں جائے گا، رباب کے قریب آئی، اما رباب ایک مرتبہ علی اصغر کو اور میری گود میں دے دیجیے، صغریٰ کی خواہش و تمنا ہے کہ اچھی طرح سے اپنے اس ننھے بھائی کی زیارت کر لے،
1 ہفتے یا 10 دن کی عمر ہے علی اصغر کی، ابھی تو صغرا نے صحیح طریقے سے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں بھی نہیں لیا، کیونکہ کئی دنوں سے تو صغرا خود بھی بیمار ہے۔ بس ایک مرتبہ صغرا نے رباب سے کہا ماں ذرا اصغر کو میری گود میں دیجیے، اور رباب نے اصغر کو صغرا کی گود میں دیا، اور بھائی اور بہن میں خدا معلوم کیا بات ہوئی کہ مرحوم مولانا غلام اصغری صاحب کی بیان کردہ روایت کے مطابق کافی دیر ہو گئی۔ ایک مرتبہ رباب کہتی ہیں اصغر بیٹا واپس میری گود میں آ جا، تیری ماں کو چلنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اصغر نے منہ پھیر کے صغرا کے سینے سے اپنا چہرہ لگا لیا۔ ایک مرتبہ زینب آئی، اصغر بیٹا ذرا میری آغوش میں آ جا، بہن کا ساتھ چھوڑنے کو ننھا بھائی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ آئی، اصغر میری گود میں آ جا، لیکن آج اصغر صغرا کی گود سے کسی کی گود میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ حسین کا پیغام آیا بیٹیوں سواری آ چکی ہے، چلنے کی تیاری کرو۔ پیغام بھجوایا گیا آقا اصغر ضد کر رہا ہے صغرا کے ساتھ رہنے کے لیے۔ ہر بیوی نے کوشش کی، رباب آئی، لیلا آئی، ام فروہ آئی، ام کلثوم آئی، زینب آئی، کبرا آئی، سکینہ آئی، لیکن معصوم علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہا۔ میں اپنی بہن صغرا کو نہیں چھوڑوں گا۔ حسین کو پیغام ملا۔ ایک مرتبہ حسین صغرا کے کمرے میں داخل ہوئے، اصغر کو دیکھا اور خدا معلوم اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے حسین نے کیا جملہ کہہ دیا کہ بس ادھر حسین کی بات ختم ہوئی۔ اور ایک مرتبہ اصغر بے چینی کے ساتھ حسین کی آغوش میں آتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلا حسین نے اصغر سے کیا کہا، لیکن مرحوم مولانا کے الفاظ میں غالباً وہی پیغام دیا تھا کہ جس کی خاطر جب اثر عاشور حسین مظلوم صدائے استغاثہ بلند کر رہے، ہر من ناصر ینصرنا، ارے میرے سارے اصحاب تو مارے گئے، ارے میرے سارے اعزا تو مارے گئے، اب کوئی اور مددگار میرا ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ تو خیموں سے ایک مرتبہ شور بکا بلند ہوا۔ حسین آئے، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، شاید یاد دلا رہے ہو بابا مدینے میں جب میں بہن صغرا کی گود میں تھا تو آپ یہی وعدہ کر کے لائے تھے اصغر کربلا میں تجھے بھی جہاد کرنا ہے۔ آپ سب کو پکار رہے، اپنے ننھے مجاہد کو بھولے جا رہے، اپنے ننھے سپاہی کو بھولے جا رہے، اور حسین اصغر کو لے کے چلے۔ بس بہت ہی مختصر جملے، ادھر کلام حسین شروع ہوا، ادھر گریے کی آواز بلند ہوئی، عمر ساتھ گھبرا گیا، فارمولا کے قریب آیا، اقطع کلام الحسین، ارے غلط ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی، حسین کے کلام کو منقطع کر۔ بس ایک مرتبہ تیر و کمان کو سنبھالا۔ عرب میں ایک بھال کا تیر انسان کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 بھال کا تیر گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 بھال کا تیر درخت کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئے کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں درخت، اور کہاں علی اصغر کا ننھا سا گلا۔ بس ایک مرتبہ کمان میں تیر پیوست ہوا، فارمولا کمان پھینکنا چاہتا ہے، ہاتھ کانپے، تیروں کمان زمین پہ گر پڑے، دوبارہ کوشش کی، دوبارہ ہمت نہ پڑی، تیسری مرتبہ بھی جب ناکام ہوا تو ایک مرتبہ ہمارے ساتھ قریب آیا، فارمولا عرب کا مانا ہوا تیر انداز، ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا، کہا نہیں بچے کی بات نہیں ہے، جب تیر چلانا چاہتا ہوں تو خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ہائے رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں تیر چلا، فارمولا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا گیا، تیر چلا، اصغر کی ماں نے آواز دی، اصغر بیٹا خبردار کہیں ایسا نہ ہو نشانہ خطا ہو جائے، تیرا آقا زخمی ہو جائے۔ اصغر نے تیر کو گلے میں لیا، لیکن آئے ایسا تیر کہ اصغر کا سارا گلا چھٹ گیا۔ حسین تیر نکالنا چاہتے ہیں، ادھر تیر کو حرکت دی، ننھا بچہ تڑپ گیا، دوبارہ حرکت دی، ننھا بچہ تڑپ گیا، آواز دی اصغر بیٹا بس ذرا اور صبر کر لو، حیدر کرار کے پوتے ہو، عباس کے بھتیجے ہو، اکبر کے چھوٹے بھائی ہو، ذرا اتنا صبر کر لو کہ بات یہ تیر نکال لے۔ بس ادھر تیر نکالا اور ادھر اصغر کا دم نکل گیا، ننھا لاشا بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک مرتبہ خیمے کے قریب آئے، سکینہ دوڑ کے آئی، بابا میرے بھائی کو پانی پلا لائے، ذرا اصغر کو میری گود میں دیجیے، لیکن آئے اصغر تو نظر نہ آیا، اصغر کا لاشا ننھی بہن دیکھ